تو میاں بیوی کے درمیان میں ہو رہی ہے اور سزا آپ اس بچے کو دے رہے ہیں. کورٹس پیراماؤنٹ کنسیڈریشن رکھتی ہیں ویلفیئر آف مائنر کی. ویلفیئر آف مائنر کورٹس کے نزدیک پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہے. تو کیا یہ ویلفیئر آف مائنر دیکھیے جس گھر میں کبھی پولیس نہ آئی ہو اور رات کو وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹا کے پولیس ایس ایچ او صاحب کہیں جی صبح بچے لے کے ہائی کورٹ پہنچے ہیں, ہیبیس ہو گئی ہے, آپ کو لگتا ہے وہ گھر میں دوبارہ صلح ہو سکتی ہے؟ مثلا میری بیوی مجھ سے ناراض ہو کے چلی جاتی ہے اور وہ کسی وکیل صاحب سے رابطہ کرتی ہے, اور وہ دیکھیے ایڈوکیٹ ہے سر, میں چائلڈ کسٹڈی میں پریکٹس کر رہا ہوں, اور پریکٹسنگ میں خاص طور پہ جو نان کسٹوڈیل پیرنٹس کے ایکویلٹی آف رائٹس ہیں ان کے اوپر ایجیٹیٹ کر رہا ہوں, اور اسی حوالے سے کوشش کر رہا ہوں کہ جو ڈائیورس افیکٹڈ چلڈرن ہیں ان کی سائیکالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بہتری کا راستہ نکالا جا سکے. فہد بھائی, آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں گے کہ آپ کا آفس کون سی جگہ پہ ہے؟ سر میرا آفس لاہور ہائی کورٹ کے عقب میں ٹرنر روڈ ہے. ٹرنر روڈ پہ سر صدیقی پلازا ہے, گراؤنڈ فلور پہ میرا آفس ہے. اچھا, عزت مآب آپ بتائیں گے کہ آپ کی پریکٹس کو کتنا سال ہوئے ہیں؟ سر میری وکالت تقریباً 17 سال پر محیط ہے سر. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے اپنی 17 سالہ زندگی میں جو پریکٹس کی ہے وہ زیادہ تر کس فیلڈ میں کی ہے؟ سر شروع میں 2002 میں سر میں نے جوائن کیا تھا پروفیشن اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد. سر میرے والد بھی وکیل تھے. اچھا, ماشاء اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے سر, فوجداری کا وہ بڑا نام تھا سر, قدیر احمد صدیقی مرحوم, اور ان کی وفات 2002 میں سر سپریم کورٹ میں آرگیومنٹس کے دوران کیس کے دوران ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کی سڈن موت کے بعد پھر میں سر اس پروفیشن میں آیا تھا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وراثت میں ہی یہ جو ہے نا وہ پیشہ ملا ہے. وراثت کی اگر بات کریں تو ایکچولی تو میں 3rd جنریشن ہوں سر اس پیشے میں. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر تو آپ کے پاس بہت بڑی لائبریری ہوگی. جی الحمدللہ سر. میرے دادا بھی وکیل تھے سر, اور پاکستان بننے سے پہلے لاہور کے پہلے مسلمان پبلک پروسیکیوٹر تھے سر, اور 1944 میں انہیں خان بہادر کا ٹائٹل ملا تھا سر, میرٹس پہ, کتے نے لانے پہ نہیں. اور 54 میں سر وہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی تھے سر. پھر میرے فادر تھے, اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ 2002 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی سر نومبر میں. پھر میں اس پیشے میں آیا سر. شروع میں نے فوجداری کا کام کیا سر, لیکن 2011 میں نے ٹرانسفارم کیا تھا سر چائلڈ کسٹڈی کے اوپر, اور ایک کیس کے سلسلے میں چائلڈ کسٹڈی کے اس میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تھا سر کورٹ میں, اور وہاں پہ جو بچوں کی ملاقات کا کمرہ تھا, اور وہ جو بچے اپنے والدین سے ملاقات کر رہے تھے سر, ان کی جو حالت زار تھی اس نے مجھے پرووک کیا کہ مجھے اس سیکٹر میں, اس فیلڈ میں کام کرنا چاہیے جی. اور جو پہلی دفعہ میرا ذہن میں امپریشن بنا تھا کہ میں نے یہ جو کورٹ وزٹس ہیں انہیں ختم کروا کے گھر کی ملاقاتیں شروع کروانے کی جستجو کرنی ہے سر, اسے لے کے میں چلا ہوں 2007. فہد بھائی, یہ چائلڈ کا جو قانون ہے یہ کب بنا تھا؟ سر یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ 1890 میں گارڈین وارز ایکٹ بنا تھا سر. گارڈین وارز. اور اس میں جو سیکنڈ لا جسے ہم فیملی کورٹس ایکٹ کہتے ہیں سر, وہ 1964 میں آیا تھا. تو اس میں امینڈمنٹس وقت کے ساتھ ہوتی رہی ہیں یا بالکل اس کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ سر گارڈین اینڈ وارز ایکٹ تو مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا, اور آپ یہ دیکھیے کہ تمام قانون جو بچوں کے آفٹر ڈائیورس, طلاق جو میاں بیوی کے درمیان ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جو بچوں کی حوالگی کے حوالے سے لیٹیگیشن انیشیٹ ہوتی ہے, جو پروسیجر ہے وہ گارڈین وارز ایکٹ میں بھی فراہم کیا گیا. اس میں تو ابھی تک کوئی امینڈمنٹ نہیں آئی سر. اور فیملی کورٹس ایکٹ میں 1964 میں سر پہلی امینڈمنٹ وزیٹیشن رائٹس کی آئی تھی سر, وہ 2002 میں آئی تھی. اس کے بعد اب 2015 میں کچھ امینڈمنٹس مینٹیننس کے حوالے سے آئی ہیں. جناب, یہ آپ کی آواز جو ہے نا یہ اس پیج کے حوالے سے ہمارے پیج کے تقریباً ویورز 7 لاکھ سے آپ ہیں ماشاءاللہ. تو فہد بھائی, یقیناً آپ کی یہ آواز ارباب اختیار تک جائے گی, حکومت وقت اور اس کے نمائندگان یقیناً اس کو سنیں گے. آپ ہمارے ویورز کو, ارباب اختیار کو اور حکومت وقت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس قانون میں کس قسم کی امینڈمنٹس کی موجودہ وقت اور حالات اور کے تناظر میں ضرورت ہے؟ سر اس قانون میں جو سب سے بڑی میری نظر میں جو میری ادنا سی رائے ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ہم نے اس قانون کو بیسکلی یہ چائلڈ اورینٹڈ لا تھا, بچے کی پروٹیکشن اس میں ہونی چاہیے تھی. ہم نے اسے ود دی پیسج آف ٹائم وومن اورینٹڈ لا کر دیا. اچھا, وومن اورینٹڈ. جی, پریکٹیکلی جو باپ کا رول یا کردار ہے وہ صرف خرچے کی حد تک محدود ہو کے رہ گیا. پریکٹیکلی اگر آپ کسی گارڈین کورٹ میں جائیں اور وہاں پہ وزیٹیشن جو کڈس کی جو لیٹیگیشن شروع ہوتی ہے, پہلی بات تو ہے کہ کورٹس کی بچوں کی حوالگی شفٹ نہیں کرتی.
پریکٹس یہ ہے 99.9% میں کیسز میں کہوں گا، بہت ریئر کیسز میں بچے کی کسٹڈی شفٹ ہوتی ہے، ادروائز شفٹ نہیں ہوتی. تو بجائے لوگوں کو الجھانے کے کہ 7 سال کے بعد بچہ باپ کو دے دیا جائے گا یا ماں دوسری شادی کر لے تو بچہ باپ کو دے دیا جائے گا، اس کے اوپر ہمیں واضح قانون سازی کی ضرورت ہے. اس میں باپ کو اگر آپ ایکول رائٹس نہیں دیتے، ایکسیس کے رائٹس نہیں دیتے، آپ نے جو ہماری پریکٹس ہے کورٹ کی، وہ جب گارڈین کیس فائل ہوگا تو آپ کو خرچہ لگ جائے گا. اگر آپ فادر ہیں تو آپ کو وہ خرچہ لگا دے گی کورٹ آپ کی استطاعت سے بڑھ کے، اور کوئی فارمولہ اویلیبل نہیں ہے کورٹ کے پاس کہ وہ خرچہ کس طرح لگے گا. کیسے ایویلیویٹ کریں گے کہ وہ خرچہ کتنا ہونا چاہیے، کتنی وہ بچے کی نیڈس ہیں. بائی فلیک آف اے پین آپ ایک خرچہ ایک اماؤنٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس خرچے میں قانون میں آپ کی امینڈمنٹ آ گئی کہ 10% سالانہ اضافہ کیا جائے، بہت اچھی بات ہے. سائملٹینیسلی جب کورٹ وزیٹیشن کی بات کرتی ہے، جب آپ کہتے ہیں جی مجھے ملاقات کا رائٹ دیا جائے، تو کورٹ بہت لمیٹڈ سے 2 گھنٹے کی ملاقات کا اسکیجول جاری کرتی ہے، اور وہ بھی 7-8 مہینے کی لیٹیگیشن کے بعد. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس میں صرف وومن کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اس کو مد نظر رکھا گیا ہے، باپ کو نظر انداز کیا گیا. سر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بچے کے صرف فائنانشیل حقوق کی پروٹیکشن کا تو ذکر ہے، لیکن جو اس بچے کے سوشل حقوق ہیں، جو اس کا انٹریکشن ہے، جو اس نے گرو کرنا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں ایک 4 سال کے بچے کی بنیادی ضروریات ڈفرینٹ ہیں، ایک 14 سال کے بچے کی ضروریات ڈفرینٹ ہیں. اگر خرچے میں 10% اضافہ سالانہ ہو سکتا ہے تو اس ملاقات میں 10% اضافہ. اچھا، تو آپ ہمارے ویورز کو اور ذرا کھل کر بتائیں کہ چلو والدہ کی حد تک تو انہوں نے اس قانون میں ایک سوچ کو مد نظر رکھا کہ ایک عورت محروم ہوتی ہے، وہ مل نہیں سکتی، بچہ اس کے پاس رہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں. باپ خرچہ اس کو اپنی اولاد کو دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں باپ کو کس حد تک ایکسس دی جائے، بچہ ان کے پاس ان کے گھر رہے، کیا مطلب ہے؟ آپ بتائیں، واضح بتائیں تاکہ ہم چھوٹی سی ایگزامپل تھوڑا سا اگر اجازت دیں. دیکھیں قرآن حکیم کہ اگر آپ سورہ البقرہ پڑھیں اور آیت نمبر 233، تو اس میں ایک آیت میں حصہ ہے کہ جی نہ تو بچے کی وجہ سے ماں کو اذیت دی جائے گی، نہ بچے کی وجہ سے باپ کو اذیت دی جائے گی، اور آپ احسن طریقے سے علیحدہ ہو، جو یہ قرآن کہتا ہے. تو قرآن میں شیئرڈ پیرنٹنگ کا کانسیپٹ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آ گیا. ہمارے لاء میں 4 لاز جس سے ڈیل کر رہے ہیں سر. گارڈین وارڈز ایکٹ ڈیل کر رہا ہے، فیملی کورٹس ایکٹ 1964 ڈیل کر رہا ہے، فیملی کورٹس رولز 1965 ڈیل کر رہے ہیں، فیملی آرڈیننس 1960، 4 لاز اس سے ڈیل کر رہے ہیں. کوئی ایک لا ایسا نہیں ہے جو ڈیفائن کرے کہ کتنی ملاقات ہونی چاہیے. جب آپ کا کیس شروع ہوتا ہے، جب آپ فریمنگ آف ایشوز کرتے ہیں، تو کوئی ایک ایشو اس حوالے سے نہیں بنتا کہ باپ کی ملاقات کتنی ہونی چاہیے، اور آپ باپ کو ایونچولی 2-3 سال کے لیٹیگیشن کے بعد صرف ملاقات کا حق دیتے ہیں. تو وہ ملاقات اتنی تو ہونی چاہیے کہ وہ بچہ اپنے باپ کو پہچان سکے، وہ بچہ اپنے باپ کی جو فیملی ہے، جو دادا ہیں، جو چاچا ہیں، جو اس کی کزنز آ رہے ہیں، ان کو انٹریکٹ کر سکے. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بچہ 2 گھنٹے کی ملاقات کے اندر اپنی پوری جنریشن، لائن آف جنریشن ہے پیٹرنل سائڈ کی، اس کو مل سکتی ہے. اب میں بات اسی حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں، میرا استدلال بھی اکثر کورٹس کے سامنے ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص ہے اور اس نے پوچھا میرے پہ کس کا سب سے زیادہ حق ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری والدہ کا. 3 دفعہ اللہ کے نبی سے سوال پوچھا، تینوں دفعہ کہا تمہاری والدہ کا. 4تھی دفعہ سوال پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا. صحیح حدیث ہے. میں سمجھتا ہوں، میری استدلال ہے، ہو سکتا ہے میرا علم ناکافی ہو، لیکن اگر ہم اس حدیث مبارک جو صحیح حدیث ہے ایز اے اصول قانون اٹھائیں، آرٹیکل 220 آف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ملا کے پڑھیں، صرف ایز اے آپ ایک اصول قانون کے طور پہ لیں، تو 1 مہینے میں 720 گھنٹے ہیں. اس حدیث کے مطابق 3 حصہ ماں کو دے دیں، 1 حصہ باپ کو دے دیں. وہ ایک آپ کا کہنا یہ ہے کہ بچے کو ابتداً جہاں پر ماں کی شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں شفقت پدری کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ملاقات کے سلسلے تقریباً برابر ہونے چاہیے، یا بچے کو شادی غمی خوشی میں باپ کو ایکسس ہونی چاہیے کہ وہ جب چاہے انہیں اپنے خاندان سے ملوائے، دادا دادی سے ملائے، چاچا چاچے سے ملوائے، اپنے خاندان سے، تاکہ وہ بچہ ماں اور باپ کے جھگڑے کی صورت میں تقسیم ہو کرنا ہو. سر جی میں اصلا بات کروں گا کہ ڈیورس یا طلاق تو میاں بیوی کے درمیان میں ہو رہی ہے، اور سزا آپ اس بچے کو دے رہے ہیں. کورٹس پیراماؤنٹ کنسیڈریشن رکھتی ہیں ویلفیئر آف مائنر کی. ویلفیئر آف مائنر کورٹس کے نزدیک پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہے. تو کیا یہ ویلفیئر آف مائنر مناسب آپ سمجھتے ہیں کہ ویلفیئر آف مائنر ہے کہ بچے کو آپ 2 گھنٹے کی ملاقات دے رہے ہیں اس ڈیورس کی وجہ سے جس میں اس کا رول بھی نہیں ہے، آپ تو اس بچے کو سزا دے رہے ہیں.
یعنی ماں باپ اپنے ضد اور انا کی اس میں اپنے بچوں کو جلا رہے ہیں. چلیں ماں باپ تو چلا رہے ہیں, جو ہماری عدالتیں چلا رہی ہیں, معاشرہ پھر اس کے ساتھ ہمارا جو قانون ہے وہ بھی اس کمی کو محسوس نہیں کر رہا. سر ہمارے جوڈیشل ہیرارکی, میں انتہائی افسوس سے یہ بات کروں گا کہ ہماری جو جوڈیشل ہیرارکی ہے وہ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کر رہی. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو بچے ہیں وہ سائیکولوجیکلی برین واش بھی ہوتے ہیں, وہ سائیکولوجیکلی ایلینیشن کا بھی شکار ہوتے ہیں, وہ سائیکولوجیکلی ان میں وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیکٹینسی جرائم میں پڑھنے کی وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اگر آپ کبھی ڈیٹا کلیکٹ کیجئے ان بچوں کے بارے میں جو جوینائل اوفینڈرز ہیں, تو ان میں سے میجورٹی ان بچوں کی ہوتی ہے جن کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہوتا, وہ سنگل پیرنٹ چلڈرن ہیں. آپ اگر کبھی اٹھائیں یہ جو ڈیٹا ہے جو بچے ابیوز ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا اٹھائیں تو وہ بھی سنگل پیرنٹ چلڈرن ہیں, اور ان میں سے میجورٹی ان بچوں کی ہے جو ابیوز ہو رہے ہیں فرسٹ ڈگری ریلیٹیو سے, ماموں کا بیٹا ہے, خالہ کا بیٹا ہے, ماموں ہے, کزن ہے, وہ ابیوز کر رہے ہیں ان بچوں کو. اور آپ بینگ سنگل پیرنٹ مدر جانتی ہیں کہ آپ کا بچہ ابیوز ہو رہا ہے, آپ کچھ نہیں کر رہی. آپ صرف اپنے شوہر سے نفرت کی بنیاد پہ ان بچوں کو قربانی کا بکرا بنا کے بھینٹ چڑھا رہے ہیں. تو یہ ہماری کوشش نہیں سمجھنا نا, باپ کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ کس سے نقصان کس سے دے گا. ہاں, وہ بچے کی پرسنالٹی کو, اس کے خیالات کو وہ ڈیمیج کر رہا ہے. سر وہ پریکٹیکلی نقصان, ایک اچھا معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے. پھر وہ جو بچے ہیں سر, جب وہ ان کی آج سے 10 12 15 سال کے بعد شادیاں ہوں گی تو وہ وہی کچھ آگے اپنی اسپاؤزز کو دیں گے جو وہ ایز اے چائلڈ اپنے پیرنٹس سے لیتے رہے. اچھا ماشاء اللہ فہد بھائی, آپ نے اپنے اس طرح سال پریکٹس اسی حوالے سے کیا ہے. آپ معاشرے میں بھی یقیناً ہم سب سانجھے ہی رہتے ہیں, تو اس میں آپ ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیں گے کہ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ سر میں سب سے زیادہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ انٹالرنس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اچھا, عدم برداشت. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہوتا ہے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب جھگڑا ہوتا ہے, اور اس میں ہمارا جوڈیشل کنٹریبیوشن بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. میرا استدلال ہے, ہو سکتا ہے بس ایگری نہ کریں. دیکھیے جس گھر میں کبھی پولیس نہ آئی ہو اور رات کو وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹا کے پولیس SHO صاحب کہیں جی صبح بچے لے کے ہائی کورٹ پہنچے, ہیبیس ہو گئی ہے, آپ کو لگتا ہے وہ گھر میں دوبارہ صلح ہو سکتی ہے؟ مثلا میری بیوی مجھ سے ناراض ہو کے چلی جاتی ہے اور وہ کسی وکیل صاحب سے رابطہ کرتی ہے, اور وہ وکیل صاحب ایک ہیویس کارپس ریٹ فائل کر دیتے ہیں ہائی کورٹ میں, اور عام روٹین کے 4 جملے, جی مجھے 3 کپڑوں میں رات کو گھر سے مار کے نکال دیا گیا, ہر ایک میں یہ. اور ہماری جو جوڈیشری ہے, ہائر جوڈیشری بھی اور لوئر جوڈیشری, انتہائی معذرت کے ساتھ, انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا, وہ بغیر سوچے بغیر سمجھے SHO کو ڈائریکشن دیتی ہیں جب بچے کل پیش کریں, اور وہ SHO رات کے 4 بجے 3 بجے 2 بجے گھر جاتا ہے اور شوہر کو اور اس کی پوری فیملی کو لائن حاضر کرتا ہے, جی بچے لے کے صبح کورٹ پیش ہوں. بچے کورٹ میں پیش ہوتے ہیں, اس کا کیا ایشو بنتا ہے میں نہیں کہتا, میجورٹی میں بچے ماں کو ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں. لیکن میرے استدلال یہ کہ یہ جو خانگی معاملات ہیں اس میں ہیبیس میں پولیس نہیں ڈائریکٹ ہونی چاہیے. آپ بیلف مقرر کریں, بیلف کی ڈیوٹی لگائیں, وہ بچے جیسے پہلے ہوتا تھا. اب ہمارا سسٹم چینج ہو گیا, اس کی وجہ سے بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ان شادی شدہ ان گھروں میں جن میں صلح کے چانسز ہیں ختم ہو جاتے ہیں, ڈیمینش ہو جاتے ہیں. جب آپ کے گھر پولیس آتی ہے, پھر جہاں صلح ہونے کا امکان بھی ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ انا پہ چلی جاتی بات اور ایگریویٹڈ انا بڑھ جاتی ہے. ایک بہت بڑی وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ جو گھروں میں جن میں خلا خاص طور پہ یا خلا ہو یا جہاں پہ ناراضگی ورازگی کی وجہ سے بیویاں یا بچے علیحدہ ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ یہ کورس کو ہیبیس میں تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور دوسری جو وجہ ہمارے بہت سارے معاشرتی عدم برداشت کے رویے اور جھوٹ اور فریب کی بنیاد پہ جو شادیاں کی جاتی ہیں, خاص طور پہ جب شروع میں رشتے ہوتے ہیں, ہمارے پیرنٹس ویریفیکیشنز نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے, جس طرح کا حق ہوتا ہے, جو جھوٹ سچ بول کے وہ شادی کر لیتے ہیں, اور پھر بعد میں جب وہ سچ کھلتا ہے تو وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ملٹیپل ریزنز ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں کی فہد بھائی نے. شاد بھائی آخر میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے یا گارڈین وارڈ ایکٹ کے حوالے سے چند ایک انیشیٹو مخصوص آپ ہمارے ویورز اور ارباب اختیار تک پہنچانے گے اور بتائیں گے کہ وہ کون سے سٹیپ لینے چاہیے. سر سب سے اہم سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں سول کسٹڈی سے نکل کے شیئرڈ پیرنٹنگ کے کانسیپٹ کی طرف جانا چاہیے.
ہمیں اپنی جوڈیشری لوکل جوڈیشری کو کچھ ایسے سلیبس ڈیولپ کرنا چاہیے، خاص طور پہ جوڈیشل اکیڈمی کو جو ٹریننگ سیشنز کرواتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ 2018 میں تقریباً 26 یا 27 سیشنز ہوئے ہیں جوڈیشل اکیڈمی کے مختلف ججز کے، اور ان میں سے ایک سیشن چائلڈ کسٹڈی گارڈین شپ کا نہیں تھا، جبکہ یہ اسپیشلائز لا ہے. کوئی سلیبس نہیں ہے ہمارے پاس. کانٹیکٹ ڈینائل ہے، پیرنٹل ایلینیشن ہے، آپ کا برین واشنگ ہے، امپلیکیشنز ہیں. اس کے اوپر سلیبس ڈیولپ کرنا چاہیے جوڈیشل اکیڈمی کو. یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. تھرڈ، شیئرڈ پیرنٹنگ کے حوالے سے اور لوگوں میں ایجوکیشن دینی چاہیے کہ بچے دونوں کے سانجھی ہیں. ڈیورس آپ دونوں کے درمیان ہوئی ہے، بچوں کی ماں سے نہیں ہوئی، بچوں کی باپ سے نہیں ہوئی. اگر ماں نے باپ سے خلا لے لی، بیوی نے شوہر سے خلا لے لی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی نے بچوں سے بھی خلا لے لی ہے. یا اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ نے ماں کو طلاق دے دی ہے. بچوں کے لیے ماں اور باپ ہمیشہ ضرورت رہتے ہیں. اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے ہی کیس اگر کسٹڈی کا آئے، آپ بچے کی کسٹڈی ماں کو دے دیں، لیکن باپ کو ایکویلٹی بیسڈ رائٹس دیں، پیرنٹل ایکسیس دیں، تاکہ ان بچوں کی جو شخصیت میں طلاق کی وجہ سے ڈیمیج پیدا ہو گیا ہے اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا جا سکے. ماشاء اللہ. ویورز، آپ نے فاضل صدیقی صاحب کی سیر حاصل گفتگو اس بارے میں سماعت کی. میں ایڈمنڈ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ آج کا پروگرام ارینج کیا. اصغر ساجد لنگرا کا محبتوں بھرا سلام قبول. اللہ حافظ. اللہ پاک پاکستان کو اندرونی و بیرونی خلفشار سے محفوظ رکھے. والسلام.